اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے تقسیم کرنا ہے اور یہ آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ اس میں سے اپنا حصہ بھی نکال لیں اور باقی سب کو بھی حصہ کر دیں. مثلا اس میں انسان چن کر اپنے لیے بہترین چیز نکال لے اور باقیوں کو گھٹیا دے تو یہ چیز جو ہے اس طرح اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. یا اسی طرح یہ کہ مثال کے طور پر اگر کسی قسم کی گندگی جو ہے وہ اپنے لیے ناپسند ہے تو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے. اگر رستے میں پڑی ہوئی ایک چیز اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی اس کو تکلیف دہ سمجھے. اگر مثال کے طور پر کوئی بھی اچھی چیز جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی مومن ہونے کا یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، اس کو آزما کے اپنے دل میں سوچے کہ اگر یہی چیز مجھے کسی دوسرے کو دینا پڑے تو کیا میں یہ دے سکتا ہوں یا نہیں. تو اگر وہ کہے کہ نہیں یہ تو صرف میرا حق ہے اور دوسرے نہیں لے سکتے. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے جو اپنے پسند کے کپڑے ہیں وہ اٹھا کے سب بانٹ دے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں آپ کے لیے بھی پسند کر رہا ہوں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جہاں ایک معاملے کے اندر بہت سارے لوگ مشترک ہوں، بہت سارے لوگوں کا مفاد اس کے اندر موجود ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو جو اپنے لیے وہ چاہ رہا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جیسے شادیاں ہوتی ہیں یا دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں جب کھانے کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر اس ایمان کا امتحان جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں. کہ اس میں عموماً کیا کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو دھکا دے کر آگے بڑھ کر سب سے زیادہ اپنے لیے نکال لیا جائے اور بہترین حصہ نکال لیا جائے، اور چاہے بعد میں نہ بھی کھایا جائے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی جائے کہ دوسرے کے لیے کیا بچتا ہے اور کیا نہیں بچتا. یا مثال کے طور پر اگر اتنا کھانا ہے کہ جس میں 4 یا 5 لوگوں کو اندازہ انسان کر لے کہ کتنا کتنا آئے گا، اور اگر اس کی باری پہلے آ جاتی ہے نکالنے کی تو وہ کیا کرے، صرف اتنا نکالے جتنا کہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنے حق سے زیادہ دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 کھجوریں منہ میں ڈالنے سے منع کیا ہے کہ انسان کہیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو 2 نہ کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مسلمان بھائی جو پاس بیٹھا ایک کھا رہا ہے وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے اور ایک طرح سے اس کے حق کو بھی چھین رہا ہے. اسی طرح کئی اور امور ہوتے ہیں، انسان ہر لمحہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے کہیں بیٹھنے ہی کی بات ہوتی ہے، ٹرین وغیرہ میں سفر کی بات ہوتی، کسی بس پر، کسی ہاسپٹل میں، کسی کلینک میں، کسی جگہ، یعنی کہیں پر بھی اجتماعی مفاد کی جو باتیں ہوتی ہیں وہاں پر انسان صرف یہ نہ کہے کہ مجھے جگہ مل جائے، دوسرے کھڑے رہتے ہیں تو کھڑے رہیں. ہونا یہ چاہیے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں. اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب ایک جنگ میں 3 صحابہ کرام زخمی ہو کر گرے، ان میں سے ایک نے پانی مانگا، ایک شخص پانی پلا رہا تھا تو ایک کہتا ہے ماں پانی. وہ شخص اس کے پاس ابھی پہنچتا ہے پانی لے کر کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی. وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ. وہ اس کی طرف جاتا ہے اور ابھی وہ پلانے ہی لگتا ہے کہ ایک تیسری آواز آتی ہے پانی. وہ دوسرا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، اس کی طرف پہلے جاؤ. وہ اس تک پہنچتا تو دیکھتا وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ پلٹ کے دوسرے کے پاس پہنچتا تو دیکھتا وہ بھی شہادت پا چکا ہوتا ہے. وہ پلٹ کے پہلے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ شہادت جو اتنا بلند مرتبہ ہے کہ جس سے اوپر کوئی مقام نہیں انسان کی موت کے لیے اور انسان کی زندگی کے لیے بھی، کیونکہ زندگی تو اصل وہ ہے نا جو کل کی ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ وہ شہادت کس طرح نصیب ہوئی، اسی اخلاص اور جذبے کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ ایک پانی پی جاتا اور بچ ہی جاتا، دوسرا بھی پی لیتا بچ ہی جاتا، لیکن ہر ایک نے دوسرے کو اپنے پر ترجیح دی کہ نہیں پہلے آپ دوسرے کو پلائیں.
ہمارے معاشرے میں اس قسم کا اخلاق، مروت، ایثار بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم بعض اوقات اپنے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بڑے ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمیں اچھی جگہ مل جائے یا اچھا کھانا مل جائے یا اچھی چیز میرے حصے میں آ جائے. حالانکہ اگر انسان تھوڑا سا صبر کر لے اور یہ سوچ لے کہ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتا، وہ تو خود پہنچے گا، اور آپ وہاں خود پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کا لکھا ہوتا ہے، خود پہنچ جاتے ہیں، ارادہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، اور آپ کے وہم و گمان نہیں ہوتا تو آپ وہ کچھ کھا لیتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے کوئی پلان بھی نہیں کرتے، وہ اللہ ہی دیتا ہے سب کچھ. تو اسی طرح ایسے مواقع پر جہاں صرف آپ نہ ہوں اور بھی بہت سے لوگ ہوں تو تھوڑا سا اگر انسان یہ دیکھ لے. اور ہر دفعہ افطار میں مجھے تھوڑی سی یہ تکلیف دہ لگتی ہے بات کہ کچھ لوگ جب پہلے آتے ہیں تو وہ یعنی اکٹھی کھجوریں اٹھا لیتے ہیں، اور بعد میں کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جاتے ہوئے کہ بغیر کھجور کے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ یہ ایثار کی ایک چھوٹی سی علامت ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہی کیا ہے؟ یہی سبق تو دیتا ہے کہ ہم جس طرح سارا دن اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی دیر اور کنٹرول کر لیں اور اپنی ضرورت کے مطابق صرف اتنا ہی لیں، یہ دیکھ کر کہ جو اس جگہ پر اور بہت سے لوگ ہیں ان کو کیا ملے گا، تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا بھی آپ کے لیے بہت بابرکت ہو جائے گا. لیکن اگر یہ حرص ہو کہ دوسرے کے منہ میں نہ جائے اور میرا پیٹ بھر جائے تو پھر اس صورت میں دین اور اخلاق اور ایمان اور یہ سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یورپ میں کبھی آپ نے اگر سفر کیا ہو تو ٹرینز ہوں یا بسز ہوں، وہاں اسپیشل 1 یا 2 سیٹس ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ہینڈی کیپڈ ہیں یا معذور ہیں یا بوڑھے ہیں یا سینئر سٹیزنز ہیں. لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایسی کسی جگہ پر جا کر دیکھا جائے تو جوان اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے اور بوڑھے کھڑے ہوں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان چاہے کسی سے جان پہچان ہو یا نہ ہو فوراً اٹھ جائے. کوئی بچے والی عورت ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی کسی بھی طرح ہے، اسی طرح کسی کلینک میں ہے، کسی اور جگہ پر ہے، تو وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میری باری آ بھی گئی ہے لیکن ایک مریض ہے جو تڑپ رہا ہے، جس کو مجھ سے زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، ایمرجنسی ہے، تو اس کو انسان خود آگے بڑھ کر اپنی چیز جو ہے وہ آفر کر دے. اور جب تک انسان کے اندر یہ بھلائی اور یہ خیر خواہی کے جذبات نہیں پیدا ہوتے، اس وقت تک آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی آ ہی نہیں سکتی. اسی طرح یہ ہوتا ہے عموماً لائبریریز میں کہ لوگ جاتے ہیں، اپنی ضرورت کی کتاب نکالی، دوسری کتابوں کے پیچھے چھپا دی. کتنا مکروہ فعل ہے اگر کوئی سوچے کہ یہ علم صرف میرے لیے مخصوص ہے، دوسروں کے لیے نہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ علم کو چھپانے کے بارے میں کتنی سخت وعید آئی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم چھپا ہی رہے ہوتے ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ میرے نمبر زیادہ آ جائیں اور دوسروں کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ نہ ہوں، مجھ سے کوئی آگے نہ بڑھے. یا یہ کرتے ہیں بعض لوگ اتنا ظلم کہ بہت پرانی قسم کی کتابوں میں سے بھی صفحے کاٹ پھاڑ کے گھر لے جاتے ہیں. تو یہ مومن کا اخلاق تو نہیں ہو سکتا. مومن تو خود غرض نہیں ہوتا. مومن صرف ایک دن کی نہیں سوچتا، صرف اپنی ذات کی نہیں سوچتا، وہ تو آئندہ مستقبل کے لیے بھی سوچتا ہے، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمان کا ایک حصہ ہیں. یہ نہیں اس میں سبق سکھایا گیا کہ آپ پیپر کر رہے ہیں تو کسی اور کو دکھائیں، اچھا آپ بھی دیکھ لیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کامیاب ہوں، تو آپ فیل ہو رہے ہیں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں. یہ نہیں. یہاں ہمیں ان حدود کا خیال رکھنا ہوگا کہ کس لمٹ اور کس حصے تک ہمیں جانے کی اجازت ہے اور کس کی طرف جانے کی اور اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک دائرہ کار ہے اور ایک حد بندی ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو مت پھلانگو، اللہ کی حدود کو نہ توڑو. تو بعض حدود اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ وہ آپ اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کی ذات میں جب انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں انسان کس طرح سمجھ کر کیسے عمل کرے، اس کو حکمت بولتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو یہ سمجھ بوجھ حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا کہ مجھے کہاں کس معاملے میں کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی میں مدد کروں لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے لیکن ظالم کی کیسے مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کو ظلم کرنے سے روکو اور منع کرو کہ اس کے لیے ظلم سے روکنا اور منع کرنا ہی مدد ہے. یعنی اس کی مدد کیا ہے کہ اسے ظلم سے روک دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے ہم صرف باتیں بناتے ہیں, فلاں بڑا ظالم ہے, جابر ہے, یا طرح طرح کی اور قیاس آرائیاں اور تبصرہ فرمائیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور اس کو اس برائی سے یا اس ظلم سے روک دیا جائے یا اس کو اچھی نصیحت کی جائے. اس لیے کہ ہماری آن دا ہول تھنکنگ جو ہے نیگیٹو ہو چکی ہے. کیونکہ انسان اگر یہ دیکھے کہ اس کے کرنے کے کام کتنے ہیں تو آپ یقین کیجئے زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن وہ کام ختم نہیں ہوں گے جو ہمارے اوپر فرائض یا واجبات ہیں. اور پھر ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں یا دوسروں کی برائیاں کریں یا دوسروں پہ تبصرے کریں یا دوسروں پہ تنقید کریں. پھر ہماری جو رفتار ہے اور ہماری جو توجہ ہے اور ہماری جو کوشش یا ایفرٹ ہے وہ اس چیز کی طرف لگ جائے گی کہ کسی بھی بگڑتی ہوئی چیز کو بنایا یا سنوارا کیسے جائے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کئی ایسی کامن پبلک پلیسز ہوتی ہیں جو سب کی بھلائی اور سب کے فائدے کی ہوتی ہیں. اس میں جتنے بھی لوگ عموماً ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب صرف یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کس کس چیز کی کمی ہے. لیکن کوئی کم ہی ہوتا ہے کہ جو کسی ذمہ دار کو جا کے یہ بتا دے کہ یہ جو آپ کے انڈر فلاں چیز ہے اس میں فلاں چیز کی کمی ہے, آپ اس کو پورا کر لیں. یہ کام کوئی نہیں کرتا, اور ہر شخص صرف تبصرے کر کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, اپنا فرض پورا کر دیا ہے. حالانکہ ایک ایسی جگہ پر بات کرنا کہ جہاں بات کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے سوائے اس کے کہ انسان جو اپنی ذہنی پراگندگی ہے وہ دوسروں کے سر پہ ڈال دے اور ان کا دماغ بھی خراب کرے, اس کے علاوہ انسان کر کچھ نہیں سکتا. تو ہمیشہ ایک بہترین مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تگ و دو کرتا رہے کہ کہاں اس سے کیا خیر اور بھلائی کا کام ہو سکتا ہے, وہ کہاں فٹ آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سی ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. انسان اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے, کسی بھی چیز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو عنایت کی ہو. اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا, نمبر 2 بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا, نمبر 3 جنازے میں شریک ہونا, نمبر 4 دعوت قبول کرنا یعنی کھانے وغیرہ اگر کوئی بلائے, نمبر 5 چھینک کا جواب دینا یعنی اگر کوئی چھینکتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا, اور اگر وہ یرحمک اللہ کہتا ہے تو جواب دینا بھی اس کا ہوتا ہے, اور وہ ہے یہدیک اللہ, کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, سیدھے رستے پہ قائم رکھے, جس طرح اب تم نے یہ کام کیا آئندہ بھی یہی کرتے رہو. اور پھر اس کا جواب کیا ہوتا ہے وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی. حالانکہ ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے, انسان خاموشی سے بھی اس وقت کو گزار سکتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو عموماً شکریہ کہا جاتا ہے, حالانکہ اس موقع پر دعا دینی چاہیے, جزاک اللہ, یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کے ساتھ یہ خیر خواہی کرے, اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اردو میں کر دیں, عربی میں نہ صحیح. تو اس پر عموماً چونکہ ہم شکریہ کے عادی ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسرے کو دعا دی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ایسی بات نہیں کہیں, تو دعا رد ہو جاتی ہے. عموماً ہمارے یہاں آتا ہے نا شکریہ تو کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل, تو اس کا ترجمہ ہم اردو میں پھر کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں وہ کلچر ہی عام نہیں. کئی دفعہ مجھے ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو دعا دے رہی ہوتی ہوں اور دوسرا آگے سے نہ کر دیتا, تو پھر ایک دم مجھے ہوتا ہے نہیں آپ اس کو نہ کریں, آپ اس کو آمین کہیں کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ٹرینڈز جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں, ہمیں مختلف مواقع کے آداب پتہ نہیں ہیں, اس لیے ان جگہوں سے ہم ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اگلی روایت مسلم کی ہے, اس میں مسلم کے 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں. پہلا, جب اس سے ملو تو سلام کرو. نمبر 2, تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو, کیونکہ اسے قبول نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہوتا ہے. نمبر 3, کوئی نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو. کوئی کہے کہ مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ تو بتائی جائے. یہ ضروری نہیں کہ وقت بے وقت, موقع بے موقع کہیں پر کوئی شادی ہو تو وہ کہے کہ مجھے مرنے کے بارے میں کچھ باتیں بتا دو, یعنی ایسی بے ڈھنگے اور بے ڈھب طریقے سے نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اچھا مشورہ مانگتا ہے یا کوئی خیرخواہی کی بات چاہتا ہے تو دل و جان سے اس کی خیرخواہی سوچے. چھینک کا جواب دے, اور وہ کس طرح کہ جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے.
اور جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، اور جب فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جائے. کیونکہ دنیا میں تو انسان دوسرے کی نگاہ میں جب تک وہ دیکھتا ہے بھلا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اسلام نے اس خیر خواہی کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جب مرنے والا اپنی آنکھیں بند کر چکا ہوتا ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کون میرے جنازے میں آیا اور کون نہیں آیا، کس نے میرے لیے دعا کی اور کس نے نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر یہ حق دے دیا، ذمہ داری دے دی کہ ایسا تمہیں کرنا ہے، اور اس کا اجر پھر اپنے اوپر رکھ لیا کہ اس کا اجر میں دوں گا. اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا. ہمیں بیمار کی عیادت کرنے کا، جنازے کے ساتھ جانے کا، چھینک کا جواب دینے کا، قسم پوری کرنے کا، مظلوم کی مدد کا، دعوت قبول کرنے کا، اور سلام کے رواج دینے اور پھیلانے کا حکم دیا. اور جن چیزوں سے منع کیا یہ مردوں کے لیے ہے: سونے کی انگوٹھیاں پہننے اور بنانے سے، چاندی کے برتن میں کچھ پینے سے، سرخ ریشمی گدیلوں پر بیٹھنے سے، سوت ملے ریشمی کپڑوں کے نیز اطلس خالص اور دیباج کے پہننے سے ہمیں منع فرمایا. اس لیے کہ مردوں کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک طرح کی خشونت ہو، سختی ہو، تاکہ وہ سخت کام جو معاشرے کے یا پھر جہاد کے ہوتے ہیں ان کو نبھا سکیں. لیکن اگر وہ بہت آرام کے عادی ہو جائیں تو پھر مشکل مقامات پر ثابت قدمی نہیں اختیار کر سکتے. ایک اور روایت میں ہے گم شدہ کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اگلا باب جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا باب ہی ہے. اس میں مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی اور بغیر ضرورت کے اس کی اشاعت کی ممانعت کی گئی ہے. قال اللہ تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورۃ نور کی آیت کا مطلب یہ ہے بے شک جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب مقدر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو کسی بندہ خدا کی عیب پوشی کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ہر شخص کو معافی مل جائے گی، یعنی آخر کار معاف کر دیے جائیں گے، مگر اپنے گناہ فاش کرنے والے کو نہیں ملے گی. گناہ ظاہر کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے رات کو کوئی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، مگر صبح اٹھ کر خود ہی وہ کہنے لگا کہ میں نے رات کو یہ اور یہ حرکتیں کی. اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص برائی کر کے پھر اپنی ہی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو گویا وہ برائی پر اپنی جرت کا اظہار کرتا ہے، اور جب ایک شخص برائی کر کے اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے مزید ڈٹ کر بے حیا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ غلط کام کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کی پھر بخشش نہیں فرمائیں گے، اس کے حق میں غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پردہ رکھ لیا تھا، مگر اب یہ خود ہی اپنے عیب کی پردہ دری کر رہا ہے. یہ داری لکھا ہوا ہے، دری ہے. داری کا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنا، اور دری کا مطلب تار تار کرنا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اگر زنا کی مرتکب ہو اور تحقیق سے ثابت ہو جائے تو اس پر حد جاری کی جائے، مگر ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، یعنی جو اللہ کی حد ہے وہ پوری کی جائے، اس کو تانے دینے کی ضرورت نہیں. پھر اگر دوبارہ بھی وہ ایسا کرے تو تب بھی صرف حد لگائی جائے اور ڈانٹ پھٹکار نہ کی جائے، اور اگر تیسری بار بھی وہ یہی حرکت کرے تو پھر اسے فروخت کر دو، چاہے بالوں کی رسی کے عوض ہی بکے. یعنی ایسے شخص کو پاس نہ رکھو. اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو چیز منع کی گئی، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے اس سینس میں کہ بتایا یہ گیا کہ جب تم کسی مجرم کو سزا دے دو تو پھر اس کے بعد تمہاری رسپانسبلٹی ختم، تمہیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ تم اس کے عیب پر اسے بار بار تانے دو کہ تم نے ایسا کیا اور ایسا کیا. اسی لیے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ عیب لگانے کے بارے میں سختی سے منع کرتے ہیں، نام دھرنے کے بارے میں. مثلا اگر کسی شخص نے چوری کی تو اس کو چور کہہ کے آپ نہیں پکار سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں پکار سکتے کہ چور کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے اگر وہ ثابت ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کو اور اس کی نسلوں کو بدنام کر دو.
پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی. آپ نے اسے پیٹنے کے لیے فرمایا کہ کوئی اس کو مارے، کیونکہ اس وقت تک ابھی وہ کوڑوں کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی. تو کوئی مکے تھپڑ مارنے لگا، کسی نے جوتے سے پٹائی کی، کسی نے چادر وغیرہ کو بل دے کر کپڑے سے مارا. جب وہ پٹ پٹا کر وہاں سے نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے، یعنی مار بھی لیا اور ساتھ باتیں بھی شروع کر دی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس کے مقابلے میں شیطان کو مدد نہ پہنچاؤ، اس کے مقابلے میں شیطان کے ہاتھ مضبوط نہ کرو. کیوں؟ اس سے کیا اندیشہ ہے کہ اس طرح ایک شخص جو ہے اور زیادہ مجرم بن جائے گا، وہ ڈھیٹ ہو جائے گا، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر تم مجھے برا بھلا کہتے ہی ہو تو میں تمہیں بن کے دکھاتا ہوں. اگلا باب جو ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کا بیان ہے. یہ سب حقوق العباد اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ہیں سب چیزیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کیا کرو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا فائدہ پہنچایا کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، بے یار و مددگار نہ چھوڑے، یعنی ضرورت مند ہے تو اس کی آگے بڑھ کر ضرورت پوری کرے، لیکن ظلم پر مدد نہ کرے. ویسے اگر ضرورت اس کو ہے تو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیلی بھائی کی مدد کی تو وہ صرف ایک ہی گھونسا لگا کہ وہ ختم ہو گیا، اور دوسرے دن جب اسی بندے نے بلایا تو آپ نے کہا کہ نہیں تم زیادتی پر ہو. پھر فرمایا کہ جب تک کوئی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا رہتا ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی اور تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست کو آسانی مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے فراخی اور آسانی مہیا کرے گا. یعنی مظلوم اور بے سہارا اور کمزور لوگوں کی مدد کو آگے بڑھ کے کرنے پر اس لیے حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس کے بعد اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس لیے لیا کیونکہ انسان عموماً جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا تو وہ اپنی بھلائی سے بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ بھلائی کرتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھ میں کتنی بھلائی کرنے کی ہمت ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو اس سے پیچھے نہ رہوں، اور یہ سوچے بغیر کہ مجھے اس کا اجر اور صلہ کیا ملے گا، اس طرح بھلائی کرے تو اس بھلائی پر اجر ہے. کیونکہ اگر انسان انسانوں کے لیے ان سے اجر پانے کے لیے کرتا ہے اور انسان اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو خیر سے محروم کر لیتا ہے جب انسان مایوس ہوتا ہے. کیونکہ دوسروں کا طرز عمل تو ایسا ہوگا ہی، لیکن جب ہم خیر اور بھلائی چھوڑ دیں گے تو ہمارے اجر میں کمی ہوگی، اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو انسان پھر لوگوں کی تعریف اور لوگوں کے جزا سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دیتا. پھر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. جو طلب علم کے لیے راستے کی صعوبت تکلیف برداشت کر کے اسے طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم کا راستہ جو ہے ایک مشکل راستہ ہے اور نفس کو مارنے والی بات ہے. ظاہر ہے کہ کہیں ایسی کوئی پروگرام ہو کہ جس سے انسان کے لیے تفریح کا سبب ہو تو وہاں پر جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے بنسبت کسی بھی ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں انسان کو ایک خاص وقت تک کے لیے صبر کے ساتھ لگ بند کے اور ایک پابندی میں جکڑے رہنا پڑے. تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اس رستے پہ چل کے جو رستے میں مشکلات آتی ہیں یا وہاں بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا رستہ جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، ایسی چیزوں سے جو انسان کو بہت ناگوار ہیں. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ
کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھتی ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں سیکھتی سکھاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں دو چیزیں بیان کی گئی، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اسے سیکھنا سکھانا. اسی لیے جہاں کہیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی مجلس ہو وہاں قرآن کا حق بنتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ سمجھ کر ضرور پڑھا جائے، ورنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے قیامت کے دن قرآن یا اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف دے گا، اور اس کے حق میں گواہی جب ہی دے گا جب انسان قرآن کا حق ادا کرے گا، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو سیکھتا سکھاتا رہے. پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے، کوئی گروہ ایسا کرتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر تسکین نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کی مخلوق میں کرتے ہیں یعنی فرشتوں میں، ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور جس کا عمل سست رفتار ہوا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی آگے بڑھنے کے لیے عمل ضروری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.